بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ علی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام بچے اور بڑے میں حاضر ہیں، جس پروگرام میں مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی جن کے ذریعے آپ حاصل کر سکیں گے ڈیفرنٹ دینی نالج۔ اور ہاں، اس پروگرام میں ایک خاص مہمان بھی ہوتے ہیں جو ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے سید عابد اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے باپو؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے سید عابد اتاری، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور فارمیٹ کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب، آپ تلاوت شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پہ یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پہ یا نبی،
نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پہ یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا ہو کرم اتار پر ہو جائے حاضر یا نبی ہو کرم اتار پر ہو جائے حاضر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات بچے اور بڑے پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے مہمان سید عابد شاہ صاحب سے سوال کریں گے اور ہمارے مہمان ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی فرمائیں گے
چلے پھر ہم اپنے آڈینس یعنی بچوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے سوالات سنتے ہیں اور شاہ صاحب کے جوابات لیتے ہیں۔ سارے سوالات ایک ساتھ ہو جائیں گے یا 1 بائی 1 کر کے سوالات ہوں گے؟ ٹیم ہے، ٹیم بھی بنا اچھا ٹیم ہے، اچھا 1 بائی 1 ہوں گے۔ کون کون سوال کر رہا ہے بھائی؟ کیا امی ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ امی ابو کی ڈانٹ ڈانٹ سے سے بچنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے بچوں، ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہو، اور جھوٹ بولنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور چھوٹے بچوں میں یہ عادت آ گئی جھوٹ بولنے کی، اور پھر ابھی سے جھوٹ بولنا ہے، بڑے ہو کے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولیں گے۔ قاری صاحب پوچھتے ہیں کل کیوں نہیں آئے تھے؟ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ بعض بچے بول دیتے ہیں گھومنے گئے ہوئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ قاری صاحب نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ وہاں گئے تھے۔ کہیں نہیں گئے تھے، گھر پہ تھے۔ زیادہ کہتے ہیں نانی کے گھر گئے۔ نانی کے گھر تھے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ وہ دادی کی طبیعت خراب تھی تو ہمیں وہاں جانا پڑا، ٹھیک ہے۔ اب پھر تھوڑے دنوں بعد یاد آتا ہے، پھر قاری صاحب پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا؟ بولے دادی کی طبیعت خراب تھی۔ بولے اس دن تو طبیعت خراب تھی، او نانی کی طبیعت خراب تھی۔ یعنی کہ جھوٹ اتنا بولیں گے تو پھر یاد بھی رکھنا پڑے گا۔ جیسے کسی بچے نے پوچھا یہ پین آپ نے کتنے کا لیا؟ بولے یہ ہم نے لیا ہے 100 روپے کا۔ کوئی بچہ دوسرے دن پوچھتا ہے کتنے کا لیا ہے؟ بولے یار کیا بتایا تھا اس کو؟ بولے 80 روپے کا۔ تو اگر جھوٹ بولا تو جھوٹ بول کے یاد بھی رکھنا پڑے گا۔ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کہیں پر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہ چھوٹے بھائیوں سے نہ بڑے بھائیوں سے، نہ ڈانٹ سے بچنے کے لیے۔ بعض بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، کلاس میں مشہور ہوتے ہیں، خاندان میں مشہور ہوتے ہیں، اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا بول رہا ہے؟ بولتا ہے ایسا کیا تھا۔ اپنی غلطی مان لیتے ہیں تو بڑوں کا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا، کتنا اچھا لگتا ہے۔ استاد صاحب بولتے ہیں نا یہ بچہ ہمارے بارے میں مشہور ہونا چاہیے، یہ جھوٹ جھوٹ نہ بولیں گے نہ بلوائیں گے۔ نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، اور نہیں بولنا ہے۔ نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، نہیں بولنا ہے۔ جی کون سوال کرے گا؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ گھر میں انٹر ہوتے ہوئے کتنی آواز سے سلام کرنا چاہیے؟ جی جب گھر میں داخل ہو تو سلام تو کرنا چاہیے، اور جب گھر سے باہر جا رہے ہیں تو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اچھا آپ کو بعض دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی سو تو نہیں رہا، بعض بچے ٹیوشن سے آتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، اتنی زور سے سلام کر دیتے ہیں کہ سامنے والوں کو بھی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ آ گئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے جیسے آپ کمرے میں داخل ہوں، میں تو بچوں کو یہ دھیان دوں گا کہ ابھی سے آپ عادت بنائیں کہ جو آپ کو نظر آتے رہے آپ اس کو سلام کرتے رہیں۔ بلکہ اگر آپ کے گھر کے 2 روم ہیں یا 3 روم ہیں، جتنے بھی روم ہیں، اور جو آپ کے گھر میں سب سے جا کر آپ ملاقات کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دادی جان سر پہ ہاتھ رکھ دیں گی، وعلیکم السلام، امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امی جان بھی سر پہ ہاتھ رکھ دیں گی، خوش ہو جائیں گی۔ چھوٹا بھائی ہے اس سے ہاتھ ملائیے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی۔ اور اگر بالفرض ہاتھ ملانے کا موقع نہیں مل رہا تو آپ نے سلام کر دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض بچے شرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شرماتے ہیں۔ بعض بچوں کے تو امی بولتی ہیں سلام کرنا ہے، سلام مہمان آئیں گے، چاچو آئیں گے، سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے چاچو آتے ہیں بھول جاتے ہیں، اور بعضوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے، سلام نہیں کرتے، سلام کریں گردن ادھر ادھر گھما رہے ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور بعض بچے اتنے اچھے ہوتے ہیں فوراً ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ سلام کریں گے، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، ایک بچہ میں نے دیکھا تھا جو بڑے شہزادے ہیں ان کی گود میں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا یا بچی تھی، تقریباً ہوگا 1.5 سال کا، تو گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں شہزادہ حضور حاجی عبید رضا تاری دامت برکاتہم العالیہ کے پاس گیا تو میں نے ان سے ہاتھ ملایا۔ اب وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا، اب اس نے ایسے ہی ہاتھ بڑھا دیا۔ اب اس کا کام ہی یہ تھا، جو سامنے آتا تھا وہ ہاتھ بڑھا دیا کرتا تھا۔ یعنی بچے جو ہے نا، چھوٹے بچے جیسا آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ عادتیں بھی ان میں آ جائیں گی۔ تو جب آپ گھر سے جا رہے ہیں، اب یہ چیخ کے بھی سلام نہیں کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آرام سے۔ کتنے؟ آپ مجھے سلام کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تھوڑی نارمل آواز سے، نہ زیادہ آواز نکالیں، نہ اتنی کم آواز ہو کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے، سامنے والا سن لے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی بچوں انشاءاللہ خیال رکھیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ یہ بچے تو خیال رکھ رہے ہیں، مدری چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی خیال رکھیں۔ جی پیارے بچوں، یہاں سے تو سوال کمپلیٹ ہوا، اب آتی ٹیم اے کی جانب، یہاں سے کون سوال کرے گا؟ جی آپ کریں، ان کو مائک دیں۔
کیا بغیر وضو کے نعت پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے نعت شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا ادب کریں اتنا اچھا ہے. وضو کے ساتھ عطر لگا کے، امامہ شریف پہن کے، ٹوپی پہن کے نعت پڑھیں گے تو جتنا ادب کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی برکتیں ملیں گی. لیکن یاد رکھیں پیارے بچوں، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آپ بغیر وضو نعت پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے نعت پڑھیے، سوتے سوتے نعت پڑھیے، سونے جا رہے ہیں نعت پڑھیے. بلکہ وہ شعر ہے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین ویاکم. جی بچوں، کیا سیکھا ابھی سوال کے جواب میں؟ کیا بغیر وضو نعت پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا ادب کریں گے اتنا ثواب ہے. اتنا زیادہ نیکیاں ملے گی، ثواب ملے گا. جی تو اس جانب بھی آتے ہیں اور یہاں سے سوال لیتے ہیں. کیا بچے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی، بچے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور جو سمجھدار بچے ہیں وہ اذان بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو چھوٹے بچے ہیں، جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، اب ظاہر بات ہے جو گود کا منا ہے وہ تو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، وہ گھر میں رہے گا. جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، جو شور شرابہ پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت کر دیں گے شور، ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو جو اتنے چھوٹے بچے ہیں. اور یاد رکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو شریعت نے ہمیں بتایا کہ یہ کام آپ نے یوں کرنا ہے، یہ کام یوں کرنا ہے. تو آپ کسی مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے ہم بات پوچھیں گے، اور ایک ایک دفعہ پوچھنا ہے، یہ مفتی صاحب یہ بچہ مسجد جا سکتا ہے؟ جی ہاں جا سکتا ہے. یہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. ہاں یہ جائے گا. ابھی یہاں پر جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچے سمجھدار ہیں، تو آپ سارے کے سارے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ مسجد میں ہی نماز پڑھیں. ابھی سے عادت بن جائے گی تو ایک وقت آئے گا کہ مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے. لیکن یہ باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں نے جا کر کون سی صف میں کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بچے جو ہے آخر صف میں آئیں. بعض دفعہ رش ہوتا ہے مسجد میں اور پہلی صف میں بچے پہلے سے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی پیچھے کر دے گا، تو آپ پیار و محبت سے خود ہی پیچھے سب بنا لیں. 4-5 بچے ہیں. اسی طرح جب مسجد میں جائیں تو انداز یہ ہونا چاہیے، بعض بچے شور کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ چھوٹے بچے کو منع کرے گا کیسے؟ اچھا یوں نہیں، کیسے؟ نہیں ویسے ایسے دوبارہ جیسے کر رہے تھے ابھی، کیسے؟ کیجئے کیسے؟ ہاں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں، یہ چپ ہونے کا بھی اشارہ ہے اور ان کو بھی دکھائیں. کیسے؟ آنکھیں اگر آپ یوں کریں تو یہ اچھا انداز. آپ بچے کو ایسے ہیں، کیسے؟ محبت سے. کیسے؟ مسجد ہے بیٹا، ٹھیک ہے. اگر آپ سے چھوٹا ہے، اگر آپ کی ہم عمر ہے تو آپ ان کو کیسے نا، بعض دفعہ منع کرنے والا ہی شور کر رہا ہوتا ہے، چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنے بھائی کو، اور جو بھی ہے، اور اس میں بڑوں کا بڑا اچھا کردار ہے. اگر آپ کے ساتھ بچے مسجد جا رہے ہیں تو ان کی تربیت کر دیں. مسجد میں کھیلنا کودنا نہیں ہے. اور اسی طرح اگر وہ اکیلے مسجد جا رہے ہیں تو بیٹا وہاں پہ جا کے شرارتیں نہیں کرنی. اسی طرح میں تمام بچوں کی خدمت میں یہی بات کہوں گا کہ پیارے بچوں مسجد جائیں اچھے بچے بن کے. کون سے؟ اچھے بچے، پیارے بچے. یا نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کلمہ پڑھیں، سورہ ملک کی تلاوت سنیں یا پڑھنے کی کوشش کریں. او ہو ماحول بن جائے اچھا. ٹھیک ہے؟ تو بعض بچے بہت اچھے لگتے ہیں مسجد میں، اور بعض بچے، اور پھر نہیں ہوتا. تو بڑوں کو اس طرح نہیں کرنا پڑے، آرام سے پیار سے محبت سے. ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے بھی اتنے سوالات کیے، میں بھی ایک سوال کرتا ہوں، کون بچہ جواب دے گا؟ جب کوئی بڑا، سن تو لیں سوال تو سن لو میرے بچے. اگر کوئی بڑا، ٹھیک ہے رفیل بھائی میں چاہوں گا آپ بھی اس میں حصہ لیں، اگر کوئی بڑا سختی سے منع کرے کسی کام کا تو جب اچھا لگتا ہے، یا محبت سے پیار سے منع کرے جب اچھا لگتا ہے؟ کون کون بتائے گا؟ جی بھائی لال شیڈ والے جو ہیں. جب نرمی سے منع کرے تب اچھا لگے. جب اچھا لگتا ہے. آپ کو کب اچھا لگ رہا ہے؟ جب نرمی سے منع کریں تب اچھا لگتا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں جو کہ نرمی سے بھی غصہ کر جاتے ہیں اور وہ سختی سے بھی غصہ کر جاتے ہیں. اچھا، نہ وہ نرمی سے مان رہے ہوتے ہیں نہ وہ سختی سے مان رہے ہوتے ہیں. بعض بچے سختی سے مان جاتے ہیں. اگر آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ بعض بچے ہوتے ہیں جیسے بولا پانی پلا دیں. کیا بولا؟ پانی پلا دیں. وہ ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے یا موبائل میں لگا، بیٹا پانی پلا دیں. اب ابو کی آواز کیا ہو گئی؟ تیز. تو فکر ہی نہیں ہو رہی. اب پہلے تو نرمی سے سمجھایا تھا نا، محبت سے بولا تھا پانی پلا دیں.
اب کیا آواز تھوڑی اب تیز ہو جائے گی. بیٹا پانی پلا دیں. اب آہستہ, بیٹا پانی پلا دیں, پانی پلائیں. اب جب یوں ہوتا ہے نا پھر وہ ہل جاتا ہے. تو آپ ہلنے جلنے کا انتظار نہیں کریں. جیسے ہی آپ کے بڑوں نے آپ کو کہا پانی پلا دیں تو آپ کو فوراً یہ والے ہی لہجے میں چلے جانا چاہیے. تو بعض دفعہ چھوٹے بچے بھی ہے نا بڑوں کو غصہ دلا دیتے ہیں. تو آپ پیارے بچوں, جتنے بھی چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں اور جو بڑے بچے دیکھ رہے ہیں, ایک آواز میں کہنا ماننا ہے. کون سی آواز میں؟ ایک آواز سے. اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں, اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں. اسی طرح جو ہے جو چھوٹے بچے ہیں ان سے کیا کیا کام کروا سکتے ہیں یہ بڑوں کو معلومات ہونی چاہیے. کس بچے سے کون سا کام کروا سکتے ہیں, کیا کام کروانے کی ہم نے شریعت نے اجازت دی ہے, یہ تو مد نظر رکھنا ہے. اسی طرح بعض بچے, اس میں تو بہت ساری مثالیں ہیں. ایک بچے کو امی اٹھا رہی ہیں, اٹھ جاؤ اسکول جانا ہے, وہ آنکھیں اٹھ کیا ہوتا ہے, آنکھ کیا ہے, کان میں آواز آ رہی ہے, اٹھ جاؤ اسکول جانا ہے. اٹھتا ہے, پھر اس کو زبردستی اٹھاتے ہیں, پانی پھینک دیتے ہیں, پانی پھینک دیں. پھر اس کو ایسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اس کا منہ دھلاتے ہیں, پھر چھٹی کر لوں چھٹی کر لوں, پھر پکڑ کے جو ہے وین میں بٹھاتے ہیں. روتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, تھوڑی دیر خود ہی خاموش ہو جاتا ہے. جب پیار سے آپ کو بولا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو پیار سے مان جانا ہے. جی جزاک اللہ باپو, آپ نے ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن دی, بچوں کے سوالات کے جواب دیے. انشاءاللہ ہم اچھے بچے بنیں گے. اچھے بچے ہیں اور اچھے بچے بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین, اب ہمارے گیسٹ ہمیں ایک اسٹوری سنائیں گے. آپ نے دھیان لگا کے سننا ہے, یہاں موجود بچوں کو بھی دھیان لگا کے اسٹوری سننی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے شاہ صاحب ہمیں ایک اسٹوری سنائیں گے. اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم موجود ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ کچھ انوکھی انفارمیشن میں, اور ہمارے گیسٹ سید عابد شاہ صاحب ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن دینے والے ہیں. جی تو بچوں تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ بچے تیار ہیں, آپ بھی تیار ہو جائیں. جی پیارے بچوں, میں آج آپ کو شیطان کے بارے میں بتاؤں گا. جی پیارے بچوں, کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. آپ میں سے کسی کو یہ معلوم ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ سب مل کر بولیں. مٹی سے. مٹی سے بنایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ نور سے. پھر ایک اور مخلوق ہے, وہ ہے جن. جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا کیا؟ آگ سے. اچھا, کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے بات کہ شیطان جو فرشتہ تھا, یہ فرشتوں کو پڑھاتا ضرور تھا, فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, لیکن یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا. کیا تھا یہ؟ جن تھا. اس بات سے میں بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو. ابھی انہی فرشتوں کے ساتھ شیطان بھی تھا. اب جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو سب سجدے میں چلے گئے. ایک جو ہے اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں؟ نے کہا آدم علیہ السلام جو ہیں یہ مٹی کے بنے ہیں اور میں آگ کا بنا ہوں, تو آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے, تو میں تو سجدہ نہیں کروں گا. اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی, اللہ پاک کا کہنا نہیں مانا, تو اللہ پاک نے اس سے سارے منصب لے لیے. اب اس کے جو نام تھے, اچھے اچھے پیارے پیارے نام تھے, تو اس سے سب کچھ لے لیا گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کافر ہو گیا, اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہے گا؟ جہنم میں. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں, شیطان 40,000 سال تک جنت کے خزانوں کا نگران رہا. کتنے؟ 40,000 سال. 40,000 تک. 80 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا, 20 سال تک فرشتوں کو ہدایت کی باتیں بتاتا رہا, جس کی وجہ سے اسے فرشتوں کا استاد کہا جانے لگا. اور پیارے بچوں, شیطان نے اللہ پاک کی ایسی عبادت کی تھی, ایسی عبادت کی تھی, کیونکہ نافرمانی نہیں کی تھی, لیکن جب تک نافرمانی نہیں کی اس نے اللہ پاک کی ایسی عبادت کی, ایسی عبادت کی کہ اس کے آسمانوں پر نام تھے, اس نام سے مشہور تھا, اس نام سے مشہور تھا. پہلے آسمان پر اس کا نام تھا عابد. کیا تھا؟ عابد. دوسرے آسمان پہ زاہد, دوسرے آسمان پر زاہد. تیسرے آسمان پر اس کو کہا جاتا تھا عارف. چوتھے آسمان پر ولی. ولی. چوتھے آسمان پر ولی. پانچویں آسمان پر تقی. تقی. پانچویں آسمان پر تقی. چھٹے آسمان پر خازن. خازن. اور ساتویں آسمان پر اس کو عزازیل کہا جاتا تھا. عزازیل. کیا کہا جاتا تھا؟ عزازیل. تو یہ بھی ایک شیطان کے بارے میں معلومات ہے. اور پیارے پیارے بچوں, شیطان کے وار سے, شیطان کے بہکاوے سے ہمیں بچنا چاہیے.
یہ ہمیں خراب کام کی طرف لگا دیتا ہے. جیسے بالفرض کسی بچے کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اب وہ شیطان ایک خیال آتا ہے کہ اس کو اٹھا لو, چوری کر لو. اب یہ جو آئیڈیا آ رہا ہے یہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. جھوٹ بول دو, نماز کے لیے نہ جاؤ, تو یہ باتیں آ رہی ہیں, یہ کون بہکا رہا ہے؟ شیطان. تو جب بھی اس قسم کی بات ہو تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے اور نیکی کے کام کی طرف بڑھ جانا چاہیے. تو اللہ پاک ہمیں شیطان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ باپو, آپ نے ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن دی جو بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی کچھ نئی انفارمیشن ہوگی. جزاک اللہ خیر, اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. تو اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے جی تو پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, بچوں نے تو انٹرسٹنگ سوالات کیے, کوشچنز کیے, شاہ صاحب نے ہمیں جوابات دیے. اسی کے ساتھ اب سید صاحب کریں گے بچوں سے کچھ سوالات اور بچے دیں گے ان سوالات کے جوابات. بچوں ریڈی ہیں؟ جی پیارے بچوں, ایک بہت مشہور آسمانی کتاب ہے, جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. کیسے کھڑا کریں گے؟ ٹھیک ہے, نہیں سیدھا کھڑا کرنا ہے, سیدھا یوں, جاندار اور شاندار. بعض بچے یوں کر رہے ہیں, بعض بچے یوں کر رہے ہوتے ہیں. ایکٹیو. کس سے سوال پوچھا جائے؟ آسان سوال ہے. چلیں جی, یہ کونے والے بچوں کو دیں. جی پیارے بچوں, ایک بہت مشہور آسمانی کتاب ہے, ایک بہت مشہور آسمانی کتاب ہے. حرف تا سے اس کتاب کا نام آتا ہے. اس کتاب کا نام بتائیے جن کے ہاتھ میں مائک ہے. جی آ رہے؟ جی سوچتے تو دیں ان کو بھائی. جی بیٹا چلیں دوسروں کو. توریت شریف. توریت شریف جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا کوئی یہ بتا دے توریت شریف کس نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی؟ چلیں آپ بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. جی رفائل بھائی. یہ تو ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حرف سین سے اللہ پاک کے کسی ایک نبی علیہ السلام کا نام بتا دیں کہ ان کا نام جو ہے حرف سین سے شروع ہوتا ہے. بہت مشہور ہے, بہت مشہور. بتانا نہیں ہے کسی کو, جس کو پتا اس کو بتانا نہیں ہے. جی آپ ایک کام کیجئے, آپ بتائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کا نام حرف سین سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, جواب درست ہے. جواب زبردست. ایک اور سوال. پیارے بچوں, جب جنتی جنت میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں کھانے کو ملیں گی, بہت ساری چیزیں, بلکہ یوں ہیں جو چاہیں گے وہ ملے گا. لیکن ایک جانور ہے, ایک جانور ہے, میں آپ کو اور آسان کر دوں, پانی کا جانور ہے. تو جنت میں وہ بھی کھانے کو ملے گا یا ملے گی؟ جی کون بتائے گا؟ ان کو دیں. مچھلی. جی جب جنتی جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے, تو ان کو کھانے میں کیا ملے گا؟ مچھلی بھی ہے. مچھلی یہاں پر بھی کھاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے تو مچھلی بھی کھانے کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ. تو جنتی جہاں کھانے دیگر کھائیں گے تو وہاں مچھلی بھی انشاءاللہ تعالی کھانے کو دی جائے گی. بلکہ ایک مزے کی آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب جنتی جنت میں جائیں گے سب سے پہلی چیز کھانے کو کیا دی جائے گی معلوم ہے؟ مچھلی. کلیجی. مچھلی کی کلیجی. بہت اچھا جواب دیا. مچھلی کی کلیجی کا کنارہ, یعنی مچھلی کی کلیجی. تو سب سے پہلے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کھانے کو کیا ملے گی؟ مچھلی کی مچھلی کی کنارہ. زبردست زبردست. ایک اور سوال کی جانب بڑھیں گے. ایک جانور ہے, ایک جانور ہے جو کہ بہت اونچا سا ہوتا ہے, بقرہ عید میں اس کی قربانی بھی ہوتی ہے. آ گیا ذہن میں؟ جی یہ والے بچے کو دیں. اونٹ. ایک چھوٹا سا ہوتا ہے, اتنا سا, اس کی بھی ہوتی ہے. بڑا ہو گیا ایک, تو یہ چھوٹا بھی ہوتا ہے, اتنا سا ہوتا ہے, اتنا سا بھی ہوتا ہے. بتاؤ, ان کو تو بولنا, تو میرے بچے ان کو تو بولنے دیں. جی میرے بچے. بکرا. بکرا, بکری. جواب درست ہے. اونٹ کی بھی قربانی ہوتی ہے, بکری کی بھی ہوتی ہے. بکرے بکری وغیرہ کی بھی قربانی ہوتی ہے. ایک چیز ایسی ہے, بہت آسان سوال ہے,
یہ تو بالکل چھوٹے والے بچوں کو دینا چاہیے تھے. سین سے شروع ہونے والی ایک چیز کا نام بتائیں جسے آنکھوں میں لگانا سنت ہے. سرما. آپ بتا دیں. یہ تو سرما بتا رہے ہیں, آپ کیا بتائیں گے؟ سرما. آپ بھی سرما بتا رہے ہیں. آپ تو سرما ہی ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تھے چند سوالات جو کہ بچوں سے کیے گئے. اچھا جی, جب آپ لوگ بیٹھے نا, جب دوست وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں, کزنس وغیرہ بیٹھیں, تو آپ بھی اس قسم کی باتیں کیجئے گھر میں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں دوست وغیرہ آئے ہوں, بھائی وغیرہ آئے ہوں, اور جب آپ کڈس مدنی چینل کے پروگرام دیکھیں تو جیسے ہی یہاں سے سوال ہو تو آپ گھر پہ بیٹھ کے جواب دے دیں, جیسے آپ سے پوچھا جا رہا ہے. اب گھر میں آ کے تو ہم سوال کر نہیں سکتے, یہ تو مشکل ترین ہے کہ ہم ایک ایک بچے کے گھر میں جائیں. تو مدنی چینل کے ذریعے سے آپ سے سوالات ہو رہے ہیں, جیسے یہاں پر بچوں سے ہو رہے ہیں, تو آپ بھی گھر پہ بیٹھ کر ہاتھ کھڑا کریں اور خود ہی جواب دے دیں, خود ہی تحفہ لے لیں, خود ہی جیب میں رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ بچے اچھے اچھے انداز سے پروگرام میں حصہ لیجئے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جی جزاک اللہ خیرہ بابو, آپ نے بچوں سے سوالات بھی کیے اور بچوں نے اچھے اچھے اور کریکٹ جوابات دیے. یہ اچھے دیے, بہت اچھے دیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بچوں کو بہت سی انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی, آپ کو بھی حاصل ہوئی ہوگی, بڑوں کو بھی حاصل ہوئی ہوگی. تو پیارے بچوں, ہم سید صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. سید صاحب سے ایک کویشچن کرنا ہے ہمیں کہ سید صاحب آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ سیٹ بھی بہت اچھا ہے. بچے اور بڑے, پروگرام کا نام بھی اچھا ہے ماشاء اللہ. سب کی محنت ہے نا, سب کی محنت ہے. ایک دفعہ ہم پروگرام کر رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے ہی, تو ایک بچے نے کال کی اور کہا جنہوں نے بھی یہ سیٹ بنایا ہے, جو بھی حصہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ تمام کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھایا ہے, برکت ہے فرمائے. اچھے بچوں میں بولا تھا نا, تو ماشاءاللہ اچھے بچوں میں اچھے بچے نے کال کی. تو اسی طرح بعض بچے تھے, ان کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا, اور بعض بچوں نے اچھے اچھے سوالات کیے, بعض بچوں نے اچھے اچھے جوابات دیے. تو بھائی مجھے بھی اچھا لگا, مجھے بھی اچھا لگا, اور باقی آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے. تو ابھی سے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے جو ہے اچھے مبلغ دعوت اسلامی بنیں گے. انشاءاللہ یہی بچے ہوں گے جو دنیا بھر میں جائیں گے. کوئی بچہ ہوگا امریکہ میں کڈس مدنی چینل چلا رہا ہوگا, کوئی لندن میں چلا رہا ہوگا, کوئی مکہ شریف میں, کوئی مدینہ شریف میں. یہ سارے بچے پھیل جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ, دنیا بھر میں جائیں گے, سنتیں پھیلائیں گے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی تو ناظرین اور پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا اختتام کو. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام, ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.